بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حالات اب کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہے، ایسی یہ الجھائی گئی گتھی ہے کہ جو سلجھ اب نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ ساز ہوں یا ہمارے سیانے ہوں، انہوں نے جو پلان بنایا تھا کہ جی اس پارٹی کے حصے میں یہ کچھ آ جائے گا، اس طرح سے حکومت بن جائے گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا، لندن پلان جس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ سارا پلان فارغ ہو گیا ہے، ردی کی ٹوکری میں جا چکا ہے۔ اب سب بند گلی میں جا چکے ہیں، اور اس بند گلی سے نکلنے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو وہ راستہ پھر جناب عمران خان ہی دے سکتا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو سیٹس ہیں وہ ابھی بھی اتنی بڑی ریگنگ کے بعد بھی تحریک انصاف کے پاس ہیں، اور ابھی جو کوشش ہو رہی ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے کہ جناب ابھی احمد بھٹی جو ہیں ان کا بھی پتہ چلا جی وہ ایم پی اے بنے، اور اب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے کہ ان پر بھی پریشر ہے کہ جائیں جی نون لیگ میں شامل ہوں۔ کچھ لوگ جو استحکام یا نون لیگ میں شامل ہوئے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی ہم جس وجہ سے گئے وہ حکمت عملی تھی، اب شاید وہ روپوش ہو جائیں، وہ کہے جی مفلر پہننے سے کسی جماعت میں نہیں چلے جاتے، میں پھر بتاؤں گا۔ یہ ویڈیوز آ رہی ہیں۔ غلام سرور خان کی ویڈیو آ رہی ہے جو چھوڑ گئے تھے تحریک انصاف کو، استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے، جن کے لیے نون لیگ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، اور اب غلام سرور کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہی جماعت ہے جو پورے وفاق میں ہے، وہ ہے تحریک انصاف۔ یعنی جو غدار ہوئے، جنہوں نے پیٹ میں چھرا گھونپا، وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ جی ایک ہی جماعت ہے اور وہ ہے تحریک انصاف۔ ان کو پوری طرح سے پورے ملک نے مینڈیٹ دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خبریں کیا آ رہی ہیں، بڑی ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف جا رہی ہے، پھر ساتھ یہ بھی خبر آئی کہ جی استحکام یہ پاکستان پارلیمنٹرین تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے ساتھ، تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے ساتھ بھی تحریک انصاف جا رہی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے کہیں اجازت دے دیا ہے یا تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ جماعت اسلامی سے بات نہیں بنی تو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف پارلیمنٹرین یعنی پرویز خٹک صاحب کی جماعت کے ساتھ ہم مل کر تو وہاں پر حکومت اس لیے بنائیں کہ ان کے پاس تو انتخابی نشان موجود ہے تاکہ ہماری ریزروڈ سیٹس نہ جائیں۔ یہ خبریں بھی چل گئیں اور ہر طرف پھیل گئیں۔ جی پیپلز پارٹی سے بھی مذاکرات کے لیے عمران خان نے گرین سگنل دے دیا ہے، کیونکہ اسد قیصر نے باہر آ کر یہ کہا کہ جی جتنی جماعتیں بھی یہ الیکشنز پر تحفظات ظاہر کر رہی ہیں ان سب کے ساتھ عمران خان صاحب نے کہا جی بات چیت ہو سکتی ہے، جن میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں۔ اب یہاں سے بات آ گئی کہ جی پیپلز پارٹی بھی ہے، کیونکہ خبر یہ بھی چلی کہ سوائے ایک جماعت کے سب سے بات چیت کی عمران خان نے کہا کسی سے بھی بات کر لو۔ اب کیونکہ عمران خان خود براہ راست نہیں ہے، کچھ بات باہر آ کر ہوتی ہے، کوئی ایک شخص کہتا ہے تو اتنی چیز پھیل گئی کہ جی سوائے ایک جماعت کا مطلب ہے نون لیگ، اور اس کے علاوہ تو پھر مولانا صاحب سے جب بات ہو سکتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتی ہے، پھر تمام جماعتوں سے ہو سکتی ہے، تو باقیوں کا تو عمران خان صاحب کہہ ہی رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، ان کی سے بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری کنفیوژن پھیل گئی۔ پھر خبر آئی کہ جی بیرسٹر سیف نے ملاقات کرنے کے بعد بتایا کہ جی کنفیوژن پھیل گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان سے کسی صورت بات نہیں ہو سکتی، باقی سب سے ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا پھر بات وہیں آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو بات ہو سکتی ہے، اس کے لیے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی الیکشن کو نہیں مان رہے، انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ پر براہ راست حملے شروع کر دیے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کر رہے ہیں، تحریک انصاف کر رہی ہے، نہیں مولانا صاحب تو اس سے کئی قدم آگے چلے گئے ہیں، اور راشد سمرو صاحب نے تو عسکریت کا بھی حوالہ دے دیا ہے۔ وسیم بدامی کے شو میں جب انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کسی بھی حد تک جائیں گے، انہوں نے کہا جی کسی بھی حد تک جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے بھائی، جو بھی ہوگا پارلیمانی نظام کے اندر ہوگا، سیاسی طور پر ہوگا، نہیں اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر عسکریت کی بات انہوں نے آگے سے خاموشی اختیار کی۔ تو یہاں تک جناب وہ دھمکی دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی مولانا صاحب صدارت سے کم پر کسی چیز پر نہیں مانیں گے، اور زرداری صاحب کبھی بھی ان کو صدارت کا عہدہ نہیں دیں گے، تو یہاں لڑائی رہے گی۔ تو بہرحال ابھی کنفیوژن تو پھیل گئی ہے، بنے گا کیا؟ نون لیگ کہتی ہے نہیں ہم مولانا کو منا لیں گے۔ اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم تھی ہمارے بچے استعمال کیے، مدارس ہمارے، سارا کچھ ہمیں استعمال کیا اسٹریٹ پاور کے لیے، اور اب اس کے بعد جناب جب وہاں صدر تھا تو یہاں مجھے پاکستان کا صدر نہیں بنا سکتے، تو وہاں بھی ڈیل خراب ہو رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے نا، کیونکہ جو کلیئر مینڈیٹ آیا لوگوں نے دیا، 2/3 تحریک انصاف کو نہیں دی، اور وہ چھین کر مختلف جگہوں پر بانٹی گئی۔ اب آپ کر لیں جناب کیا حکومت ہوگی۔ ندیم ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی کی بات ہو رہی ہے۔ ندیم ملک صاحب کے بقول کہ نون لیگ نے گارنٹی لی ہے کہ جی ہم آئیں گے تو پھر یہ گارنٹی ہوگی، شاید یہ کہ جی عمران خان کو رہا نہ کرنا بنا، یہ ہمیں تو اڑا کے رکھ دے گا، اور پھر ہماری حکومت کو آپ نے بیک کرنا ہے کیونکہ ہم سے حکومت چلنی نہیں ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، ہم تو فارغ ہو جائیں گے۔ رؤف کلاسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب نون لیگ کی بقا کی جنگ ہے، نون لیگ بالکل فارغ ہو چکی ہے، اگر وہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو حکومت کرنے دیتی ہے تو پھر تو شاید ان کا ریوائول ہو سکے، ورنہ وہ صرف اور صرف ایک 10-15 پارٹیز کا ایک پریشر گروپ بن کے رہ جائے گا، ان کا حشر قاف لیگ سے بھی برا ہونے والا ہے، اور ہمیشہ وہ ایک مردے گھوڑے کی طرح ہوں گے کہ ایک لاش ہے، اور وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اٹھا کر پھرے گی بس پھر لے، اور اس کے بعد ان کے کمر میں بھی درد ہے، ان سے بھی نہیں اٹھائی جا رہی، اور لاش تو ویسے ہی اٹھی ہوئی ہے، تو وہ تو فارغ ہو چکے ہیں، کچھ بھی ان کے پلے نہیں رہا۔ اب جناب ایک اور اہم بات، احتجاج کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے پنجاب میں، پورے پنجاب میں پھر سے تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے دی ہے، اور اس دفعہ طریقہ کار تھوڑا اور طرح کا ہے۔
کہ ہر یونین سطح پر، وارڈ سطح پر، یعنی گلی محلے کی سطح پر آپ کہہ لیجئے لوگ نکلیں گے، اور اس کے بعد آگے کا پھر بتایا جائے گا کہ جی کہاں جانا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک سینٹر جگہ بتائی جاتی ہے تو پولیس پہلے ہی پہنچ جاتی ہے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہر محلے، ہر وارڈ کی سطح پر، کونسل کی سطح پر اس طرح سے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، اور پھر ہو سکتا ہے کسی سینٹرل پلیس کا کہا جائے. تو یہ تو دما دم مست قلندر تو ہر صورت میں نظر آ رہا ہے. بلوچستان پہلے ہی سارا بند ہے، مسلسل احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر. 8 فروری کے بعد سے وہاں پر احتجاج جاری ہے، وہ رکا نہیں ہے. جی ڈی اے کی طرف سے، پیر پگاڑا صاحب کی طرف سے سندھ میں احتجاج کا کہہ دیا گیا ہے، وہاں پر وہ احتجاج ہو رہا ہے. انہوں نے بھی بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی جماعت اسلامی کے ساتھ ہم مل کر حکمت عملی بنائیں گے. جماعت اسلامی نے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے، انہوں نے ان کو منظور ہی نہیں کیا، اور انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے. جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور پہلے ہی ہے، اب تحریک انصاف بھی آ گئی ہے، پھر سے انہوں نے کال دے دی ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت کا کہا جا رہا ہے. پختونخوا ملی امامی پارٹی ہو، مینگل صاحب کی پارٹی ہو، بلوچستان کی جتنی بھی پارٹیز ہیں، قوم پرست جماعتیں ہیں، حق دو تحریک ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا صرف 3 کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم. ان کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں ان سب سے بات ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ جو کہ الیکشنز کے بارے میں تحفظات رکھتی ہیں یا الیکشنز پر احتجاج کر رہی ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے اب کہ بات کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہ اتنا برا حال ہوا ہے جس طرح کے الیکشنز کروائے گئے ہیں کہ اس کے بعد اب چیزیں سنبھل نہیں رہی. کتنوں کو پکڑیں گے، کتنوں کو اس طرح سے مینج کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو احتجاج بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے جناب کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا، اعتماد تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے. عادل نجم صاحب لمز میں ڈین بھی رہے ہیں، لمز کی سربراہی کرتے ہیں. لمز پاکستان کی بہت مایہ ناز یونیورسٹی، اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں، اور جو امریکی امیدوار تھے صدارت کے، ان کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں. عادل نجم صاحب اس وقت مختلف شوز میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب معیشت کا مسئلہ نہیں رہا ملک کے لیے، اب اس سے بھی بڑا مسئلہ بن گیا ہے ٹرسٹ کا، اعتماد کا. لوگوں کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. اور جب کہیں کسی ریاست میں ایک ادارے سے ٹوٹتا ہے تو پھر ٹوٹتا چلا جاتا ہے، اور تو اب سب اداروں پر سے ختم ہو گیا. ہماری بیوروکریسی سے کافی دیر کا، پولیس کا آپ دیکھ لیجئے، کوئی نام نہیں لینا چاہتا. اسی طرح آپ دیگر اداروں کا دیکھ لیجئے. الیکشن کمیشن کی اس وقت صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے عدالتی نظام کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے. حتیٰ کہ آپ کا جو کمانڈر ان چیف ہوگا آپ کی فورسز کا، جو صدر ہے اس وقت، ڈاکٹر عارف الوی، وہ کہتے ہیں جناب خطاب میں سب کے سامنے کہ جی اعتماد اٹھ چکا ہے اس ملک پر، اس ملک کے جو احتساب ہے اس پر سے میرا اعتماد اٹھ چکا ہے. وہ اس قدر اس پر نامید ہو گئے ہیں. تو جب کمانڈر ان چیف کا یہ حال ہوگا تو باقی قوم کا کیا حال ہوگا. تو جناب اب اصل مسئلہ ہے جو یہ ٹرسٹ ٹوٹ گیا ہے. سب سے بڑا کام اب جو بھی حکومت بناتا ہے اس کے لیے ہوگا معیشت، گورننس ہو، باقی معاملات ہوں، سیاسی معاملات، پارلیمانی معاملات، وہ سب پیچھے رہ گئے. اصل چیز ہے کہ جو لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. تو یہ اس طرح سے ہے جیسے کسی کا دل ٹوٹنا، پہلے آپ کو دل جوڑنا پڑے گا پھر ہی کچھ ہوگا. تو جب اعتبار ہی ختم ہو گیا، ٹرسٹ ختم ہو گیا، اور وہ نوجوان جنہوں نے اگلے 40-50 سال تک اس ملک کے اب فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ پاکستان ان ممالک میں، چند ان ممالک میں شامل ہے جہاں 60% آبادی نوجوانوں پر ہے، تو انہوں نے ہی جو بھی فیصلے لینے انہوں نے لے لے، اور وہ ڈرائیو کرے ہوں گے سوسائٹی کو. تو اب آپ نے ان کا، پوری قوم کا جب دل توڑ دیا یا ٹرسٹ بریک کر دیا، تو اب کہاں سے آپ اس کو سمیٹیں گے. پھر یہ بات بھی دیکھیے اب جو ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو تحریک انصاف کو چھوڑ گئے وہ آج پچھتا رہے ہیں، کچھ واپس آنے کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک کنفیوژن ہے کہ ایک خبر آئی کہ اچھا یہ پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف پارلیمنٹین سے بھی بات ہو سکتی ہے، یہاں تک جایا جا سکتا ہے، تو ہلچل مچ گئی کہ اب نون لیگ کا کیا ہوگا. تو یہ کنفیوژن رہنی ہے کہ کسی بھی وقت اگر پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف کے معاملات ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، انہوں نے نون کے ساتھ بڑی دفعہ چل کر دیکھ لیا، اب ان کو بھی پتا ہے کہ اب جب ہم یہ نون لیگ کو سپورٹ کر کے لائیں گے تو نون لیگ تو ختم ہو چکی، زندہ لاش بن چکی ہے، تو ہمارا بھی وہی حال ہو جائے گا سندھ میں. تو ان کو بھی بقا کے لیے بھی اب کچھ چاہیے، تو اس لیے وہ تو چاہتے ہیں، وہ تو بار بار کہتے ہیں جی تحریک انصاف کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں. تو کسی بھی وقت اگر خواجہ آصف کے بقول کہ جی یہ تو اگر تحریک انصاف پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہ ہوئی تو یہ حکومت تو کبھی بھی گر جائے گی، کیونکہ وہ بس وزیر اعظم بنا کے سائڈ میں بیٹھے ہوں گے اور تحریک عدم اعتماد لائیں گے، تحریک انصاف کی پہلی میجورٹی ہوگی، پہلے ساتھ بیٹھی ہوں گے، اور وہ گیا وزیر اعظم، تو فارغ ہو جائیں گے ہم. تو اس طرح سے کیسے چلے گا. تو لہٰذا یہ اب استحکام تو آپ چھوڑ ہی دیجئے نا، استحکام کی بات، کوئی سیاست کی بات، کوئی معیشت کی بات، وہ تو اب کہانی ختم ہو گئی. اب
یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کیوں ابھی تک فرنٹ فٹ پر ہیں، کیوں علی امین گنڈا پور کا نام واپس نہیں لے رہے، اور اس پر اسد قیصر نے ملاقات کرنے کے بعد عمران خان سے کہا ہے کہ جی یہ تو واضح ہے کہ علی امین گنڈا پور ہی نامزد وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، اور عمران خان نے جو کہہ دیا ہے بس وہ فائنل ہے، اس سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ہاں عمر ایوب صاحب کا نام آنا، اس پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ او یہ دیکھتے جائیں آپ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ عمر ایوب جو ہیں وہ ایک تو تجربہ بہت زیادہ ہے ان کا، اور تمام حلقوں میں، طاقتور حلقوں میں بھی وہ بات چیت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو عمر ایوب کا نام آیا ہے وزیر اعظم کے لیے، تحریک انصاف کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار، وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے عمر ایوب۔ اب یہ بہت اہم کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسد قیصر کے بھائی ہیں، وہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے ہیں، لیکن اصل معاملہ علی امین گنڈا پور کا ہے، وہ ابھی تک رکا ہوا ہے، اور کہا جی اس کو کوئی بقول کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو مؤخر کر دیں، لیکن عمران خان لگتا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ ابھی تک خبریں یہی چل رہی ہیں کہ جی وہ بیک ڈور رابطے اور یہ سب کچھ۔ نون لیگ کا حال یہ ہے کہ ان کے سینئر رہنما سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹنا پڑے گا، اناؤں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور جو حالات ہو گئے ہیں، جتنی نفرت ہے، جتنی مشکلات ہیں، کوئی ایک قومی حکومت سب کی مل کر بنائی جائے، ایک ایجنڈا سیٹ کیا جائے، اور ایک وقت کے لیے، مخصوص مدت کے لیے وہ حکومت چلے۔ یعنی وہ بھی مان رہے ہیں کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یا جس طرح سے یہ سارا معاملہ کر دیا گیا، اب یہ نہیں سمٹا جا سکتا۔ تو اب کوئی ایسی قومی حکومت بن جائے، 5 سال تو نہیں، 3 سال بھی میرا خیال ہے نہیں، ورنہ تو 3 سال کا مطلب ہے کہ میجورٹی 5 سال کا وقت گزر جائے گا۔ تو اب جب سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی سال 2 سال، وقت نہیں بتایا، لیکن جتنے بھی وقت کے لیے ہوگی تو وہی صورت سے نکل سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نون لیگ تو گئی، وہ سمجھ رہے ہیں ہم نہیں یہ سنبھال سکتے، ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہ مان رہی ہے، نہ تو مریم صاحبہ میں صلاحیت ہے، نہ شہباز شریف میں کہ وہ اب حکومت چلا سکیں۔ نواز شریف صاحب جس طرح مائنس ہو چکے ہیں، اب صرف رونا دھونا ہے کہ ان کو کیوں پیچھے کر دیا گیا، ان کو کیوں نہیں آگے آنے دیا گیا، وہ پیچھے سے چیزیں چلائیں گے۔ یعنی نواز شریف میں بھی یہ سوچ ہے کہ جس طرح کا یہ اب گند پڑ گیا ہے، اس کو تو ہم سنبھال ہی نہیں سکتے، ہم تو پہلے فارغ ہو رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے رہائی نہیں، مجھے میری قوم کا مینڈیٹ واپس چاہیے۔ عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی صدارتی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، قانون کا استعمال کرتے ہوئے یہ کیا جائے کہ عمران خان صاحب کو معاف کر دیں، صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو اس سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف مینڈیٹ واپس چاہیے۔ یہی بات پرویز الہی نے کی ہے کہ باقی سب باتیں بات کی ہیں، سب باتیں بات کی ہیں، پہلے جو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے، وہاں سے پھر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور باقی تو اب یہی خبر ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی اتحاد وغیرہ نہیں ہے، اور لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب احتجاج کی طرف بھی جا رہے ہیں، دمہ دمہ سخنندر بھی ہو رہا ہے، اور جتنی بھی پارٹیز جو یہ الیکشنز ہوئے ہیں ان کے بارے میں تحفظات رکھتی ہیں، یہ احتجاج کی بات کر رہی ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس پر میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ اہم اعلان، حماد اظہر نے لکھا ہے جی پنجاب کے تمام امیدواران اور کارکنان پرامن احتجاج کی ہنگامی بنیادوں پر تیاری شروع کریں۔ یہ تیاری ہر وارڈ اور یونین کونسل کی سطح پر ہوگی، ہر وارڈ اور یونین کونسل سے جلوس نکلیں گے، احتجاج کے دن اور مقام کا کسی بھی وقت شارٹ نوٹس پر اعلان ہوگا۔ بس شارٹ نوٹس پر، ایک ہوتا ہے نا فلیش پروٹیسٹ، آئیں گے اور کر کے اور نکل گئے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے یہ نئی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ مطلب پہلے ہی آپ نے اتنے لوگ گرفتار کیے ہوئے ہیں، ہزاروں، تو کیا ہوگا پھر اور ہزاروں گرفتار کروائیں گے، اور اگر کرتے ہیں تو نظام چلے گا کیسے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ عوام کو اپنے چوری ہوئے پبلک مینڈیٹ کے لیے عمران خان کی کال پر نکلنے کے لیے تیار رکھیں اپنے آپ کو۔ تو لوگ نکل رہے ہیں جی، پہلے بھی نکلے ہیں، کر لیں شوق پورا، لوگ پھر بھی آ جائیں گے، پہلے گرفتاریاں کی ہیں اور لوگوں کر لیں گے، پھر یہ سلسلہ تو جاری رہے گا اور حالات تو سنبھلیں گے نہیں۔ ایک اور خبر بڑی بنی ہے جی، الیکشن کمیشن نے اون چودھری کی حلقہ N128 سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے پنجاب میں کارکنوں کو احتجاج کی تیاریاں کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جماعت اسلامی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جماعت اسلامی نے انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، وہ بھی احتجاج میں شامل ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جناب اب جس طرح مشترکہ احتجاج جب ہو جائے گا ساری پارٹیز کا، تو پھر باقی کیا بچے گا؟ تو لہٰذا اب یہ دھاندلی جو ہے یہ نہیں ہضم ہو سکتی، اور یہ جو میں آپ کو اون چودھری والی بات کر رہا ہوں یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقابلے پر ہیں سلمان اکمل راجہ صاحب، اور اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور ایک وکیل ہے جو سپریم کورٹ تک پیش ہوگا
اور وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس طرح دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی کچھ امیدوار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بھوک ہڑتال پر چلے جائیں گے سپریم کورٹ کے سامنے۔ میرے خیال ہے اعجاز بٹر ہے جنہوں نے کہا کہ جی اس طرح مینڈیٹ چھینا گیا ہے اور ان سے چھین کر غالب علیم خان صاحب کو بنایا گیا ہے، تو اس پر وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے بھوک ہڑتال کیمپ لگاؤں گا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت، اور یہ حالات کسی بھی طرح سے فی الحال تو قابو میں آتے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ حافظ۔